کی اچھا انسٹرکشن ایک اور واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے، میں نے کہا چلیں الیوم یوم الواقعات ماشاءاللہ. ایک اور واقعہ، ایک مسجد میں ہم لوگ نماز پڑھے تھے، تو وہاں پہ باقاعدگی سے اسی مسجد میں نماز پڑھتے تھے. تو وہاں پہ کیا ہوا کہ عید کا دن تھا اور عید کے دن صبح کے ٹائم نماز ہو گئی، اس کے بعد جو ہے نا ظہر کی نماز تھی، تو لوگ آئے ہوئے تھے اچھے اچھے کپڑے پہن کے. تو ایک انکل تھے، میں ان کو جانتا ہوں، وہ اپنے نا نواسے کو ساتھ لے کے آئے. اچھا، یعنی ان کا گرینڈ سن تھا، اور وہ ہوگا تقریباً میرا خیال ہے 6 سال کا ہوگا، بہت پیارا سا بچہ تھا. اچھا تو میں ان کو انکل کو جانتا تھا پرسنلی، تو ان کے نواسے کو بھی میں وہاں پہ جو ہے نا ملا سب کچھ. اچھا جب نماز شروع ہوئی تو وہ نواسا بڑا شیطان، مطلب جو نا شرارتی بڑا تھا، ٹھیک ہے. اچھا اس نے کیا کیا، یعنی اس نے کیا کیا، جب بھی امام صاحب کہنا اللہ اکبر، تو وہ امام صاحب سے پہلے کہہ دیتا تھا. اچھا ٹھیک ہے، تو آدھی عوام پہلے رکوع میں چلی جاتی تھی. تو وہ کیا کرتا تھا، جس طرح کہتے ہیں نا کہ سمی اللہ لمن حمیدہ، تو وہ آدھے لوگ اٹھ رہے ہیں آدھے نیچے ہو رہے ہیں، مطلب لوگ کنفیوز تھے کہ بھائی اٹھنا یا نیچے جانا ہے. تو پھر وہ جب یہ نا کہ اللہ اکبر، تو لوگ جو نیچے جانے کبھی اوپر آ رہے ہیں. اب لوگ سجدے، تو لوگ کنفیوژن کا شکار تھے کہ یہ ہو کیا رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کی وجہ سے نا کافی لوگوں نے نا مطلب وہ جو ہوتا ہے نا کہ آپ مطلب آپ سجدے میں گئے ہوئے، اللہ اکبر کے بعد اوپر ہیں، وہ دیکھے کوئی بھی نہیں ہے، تو نیچے گئے ہیں. تو اس طرح کے کچھ واقعات ہوئے. جیسا ہی سلام پھیرا نا تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو پھر کچھ انکل جو رہتے ہیں نا وہ کہتے ہیں کون سی ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس کے پیچھے کہ کون ہے جو آواز کر رہا تھا پیچھے سے اللہ اکبر اللہ اکبر. اچھا وہ جو انکل تھے جن کا یہ نواسا تھا، میں نے دیکھا ان کو کہ وہ بھی جو ہے نا انہوں نے بھی ڈس اون کر دی. کہتے کون تھا ان کا اپنا نواسا تھا، وہ بھی تو اس میں مجھے بڑی ہنسی جیسے ہم لوگ نا وہ ٹیچر کو چاک مار کے نا ایسے پیچھے دیتے کہ یار کس نے کیا. تو اس کے بعد میں نے پھر ان کو انکل کو جا کے بعد میں کہا کہ انکل وہ آپ کا بچہ تھا، مطلب اس پہ آپ مائنڈ نہ کریں، کیونکہ وہ نا کچھ لوگ جو ہے نا بہت غصے کر رہے تھے کہ یہ مطلب یہ بچوں کو لے آتے ہیں، بچے مستیاں کر رہے ہیں، یہ کریں وہ کریں، بچوں کا جب کی مسجد کون سی ہے یار، ہمیں بتائیے. بڑے انکل سے بھری بھی مسجد ہے. یہ مختلف مساجد ہیں، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ میں نا جب یہاں پہ جب آیا تھا، نیا آیا تھا، تو میں نے کیا کیا تھا کہ میں نے نا کچھ مساجد کو نا ڈفرنٹ نمازوں کے لیے مخصوص کیا تھا. جب ہم لوگ انگلینڈ وغیرہ میں تھے تو ہم لوگ نا ڈفرنٹ جگہ پہ مطلب اللہ معاف کرے پارٹیز کو جا کے ایکسپیرینس کرتے تھے کہ جی اس جگہ پہ کیسی پارٹی ہوتی ہے، یہاں پہ کیسی ہوتی ہے. تو جب میں دین کی طرف آیا نا تو میں نے ایک طرح سے وہ مسجد ہاپنگ شروع کر دی کہ فار ایگزامپل فجر کی نماز یہاں پڑھنی ہے، ظہر کی یہاں پڑھنی ہے، عصر کی یہاں پڑھنی ہے. تو ایک آپ کو نا بڑی ورائٹی ملتی ہے. بلکہ آئی وڈ ایون جب بائک میں نے یہاں پہ نیا لیا تھا تو میں بائک پہ جا کے نا ان مساجد میں جا کے نماز پڑھتا تھا، بیکاز میرے دماغ میں دور ہوتی تھی تاکہ آپ کو رائڈ کا موقع بھی. اور ایک اور چیز بہت امپورٹنٹ ہے، رائڈ کا موقع مل جائے. بیگم نماز پڑھ کے آ رہا ہوں، گھنٹے بعد آ رہے ہیں، کہاں نماز پڑھنے تو گیا تھا، وہ بھی چھانگنے کے لیے تو زور کی نماز سے 2 گھنٹے پہلے نکلنا پڑتا ہے. لیکن اس میں ایک وجہ یہ تھی کہ ہاں رائڈ کا فیکٹر بھی تھا، لیکن ایک اور فیکٹر یہ تھا کہ آپ نا مطلب میں یہ چاہتا تھا اپنے لیے کہ میرا سجدہ جو ہے نا وہ اللہ کی زمین پہ جہاں پہ بھی ہو، تاکہ وہ ایک ایک جگہ جو ہے نا وہ گواہی دے آپ کے لیے. اور بلکہ مجھے یاد ہے کہ میں فجر ایک خاص مسجد میں پڑھتا تھا، تو وہاں پہ مجھے انکل نے ایک دفعہ پوچھا کہ بیٹا آپ یہاں پہ کس اسٹریٹ میں رہتے ہیں؟ میں نے کہا کہ میں تو وہاں سے آتا ہوں. کہتے ہیں آپ روزانہ ادھر سے آتے ہیں؟ میں نے کہا جی میں ادھر سے آتا ہوں. تو وہ بڑے حیران ہوئے. میں نے کہا انکل حیران والی کیا بات ہے، میں تو جو مجھے ہر انشاءاللہ امید ہے کہ مجھے ہر ریولوشن پہ جو ہے نا RPM کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر ملتا ہوگا. تو پھر وہ بہت ماشاءاللہ خوش ہوئے اس بات پہ. the whole thing is کہ یہ جو ڈفرنٹ ہمارے اس جو واقعے کا میں آپ کو بتا رہا تھا، ادھر بھی نا بہت سارے انکلز اس بچے کی وجہ سے نا بڑے ناراض ہوئے. اور انہوں نے حالانکہ بچہ آگے پیچھے ہو گیا، انہوں نے بہت بولنا شروع کر دیا کہ بچوں کو لے آتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، ہماری نماز خراب ہوتی ہے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. میں نے ان انکل کو جا کے نا یہ کہا کہ آپ بچے کو ضرور لائیں، آپ ضرور لائیں، بس تھوڑا سا اس کو سمجھا دیں کہ بیٹا جب امام صاحب بول رہے ہیں تو آپ بیچ میں وہ نہ کریں، کیونکہ لوگ ڈسٹرب ہوتے ہیں. کیونکہ دیکھیں اگر ان بچوں کو آج ہم مسجد کے ساتھ نہیں جوڑیں گے نا تو کل جب یہ دین سے دور ہوں گے نا پھر ہمیں ہی وقتہ پڑا ہوگا. the very reason جو مسجد جس میں آپ کہہ رہے ہیں انکلز تھے وہاں سارے، جی تو یہ ہاں میں سمجھتا ہوں کہ نا اصل میں اکٹھا ہونا کہتے ہیں مسجد ہے، یہاں پہ کچھ نہیں ہونا چاہیے. اور سبحان اللہ مسجد کو انہوں نے پتہ نہیں some people are more conservative than صحابہ and some Muslims are more liberal than liberals. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کندھوں پہ بٹھا کے اپنی نواسی کو نماز پڑھایا کرتے تھے، حالانکہ وہ امام تھے، یعنی کوئی اور پیچھے بندہ نہیں ہے ان کی نواسی کا خیال رکھنے والا. لوگ تو ہیں. خطبہ ہو رہا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ہیں اور وہ کون آئے تھے؟ حسن بن علی، اور نیچے اترے ہیں اور ان کو اٹھایا نا خطبہ کے بیچ میں، اور اچھا گود میں اٹھا کے لائے، یہ نہیں کہ آگے ساتھ بٹھا دیا، گود میں اٹھا کے خطبہ کنٹینیو کیا. اور صحابہ اسمائل کر رہے تھے تو کہا کہ ان ولدی ھذا سید یصلح اللہ بہ بین طائفتین من المؤمنین. مطلب ان کی پریز دی کہ بیٹا جو میرا ہے نا سید ہے، 2 مومنوں کے بیچ میں صلح کرے گا. تو مت ہنسو کہ میں نے کون سا بچہ اپنے پاس اٹھایا ہوا ہے، کس کو میں نے اٹھایا ہوا ہے. تو ٹیچ کرنے کا بھی ایک
ڈفرینٹ, مطلب ایون ہم نے نا بہت زیادہ نا کچھ چیزوں کو بہت زیادہ اسٹرکٹ کر لیا کہ مسجد میں یہ نہیں ہو سکتا وہ نہیں ہو سکتا. ہاں لغو چیزیں نہ ہوں اور وہ نہ ہوں, لیکن مسجد از اے پلیس ویئر یو کین ہیو اے پروڈکٹیو ڈسکشن, ہینگ آؤٹ ٹوگیدر, بانڈنگ کریں. ایک کمیونٹی ہے نا آپ کا, لوگوں کے ملنے کا ذریعہ بھی بنتا ہے. آپ کی نماز کی جماعت کے فائدے کتنے زیادہ ہیں. ہم لوگ عام طور پہ جاتے ہیں نماز کے لیے, نماز پڑھی اور وہاں سے بھاگے. آپ اس کمیونٹی کا حصہ بنتے ہیں, آپ لوگوں کی خیر و عافیت پوچھتے ہیں, بھائی بندہ ٹھیک ہے نہیں ہے, ایک بندہ نماز پہ نہیں آ رہا, کیا وجہ ہو گئی, گھر چلے گئے پوچھنے کے لیے. اگر چھوٹا بچہ پہلی صف میں کھڑا ہوا ہے, اس کو کھینچ کے پیچھے کرنا جائز ہے؟ نہیں, بالکل جائز نہیں ہے, بالکل نہیں. میں میرے ساتھ پرسنلی ایسا ہوا ہے, میں ابھی یہ عشاء کی نماز میں دیکھ کے آ رہا ہوں, ابھی یہ دیکھ کے آ رہا ہوں. آپ کل پرسوں کی بات سنیں, ابھی میں یہ دیکھ کے آ رہا ہوں منظر ہوتے ہوئے. اور میں نے آپ کو واقعہ سنایا تھا جو میرے ساتھ ہوا تھا. جی جی بالکل, وہ ڈپریسنگ جو ہمارا ٹرپ تھا لاہور سے, اس میں شیخ علی میں ایک مسجد میں جاتا تھا اور وہ مجھے لوگ بہت اپریشیٹ کرتے تھے. انکل نے مجھے, میجرز نے, اب آرمی میں تھے, تسبیح گفٹ کی اور سارا نا, بلکہ انہوں نے کہا کہ آپ کے بیٹے کو دیکھ کے ہم نے نمازیں شروع کر دیں. یہ 4/5 کی بات ہے, جب میں دین میں تھا, پھر جاہل ہوا, پھر دین میں آیا. ٹھیک ہے, تو وہ ٹائم تھا. تو اب باقی ایکسٹینشن ہوگی تو ہم ایک اور کالونی میں چلے گئے. وہاں مسجد تھوڑی دور تھی, لیکن میں نے کہا یار روٹین تو ڈیولپ کرنی ہے. میں مسجد میں گیا اور کچھ دن ہوئے تھے, میں پہلی صف میں کھڑا ہوا, ایک بزرگ انکل نے مجھے پکڑ کے نا پیچھے کیا, انہوں نے کہا بچے پیچھے. I was about to cry. میں 4th-5th کلاس میں تھا ایسے. اچھا, مجھے اتنا برا لگا, میں نے نماز پڑھنا چھوڑ دی مسجد میں جا کے. پھر میں نے گھر پڑھنا شروع کر دی, اور پھر الٹیمیٹلی گھر پڑھنا بھی میں نے چھوڑ دی. اور میں جو ایک اس آیا نا, بہت سارے بچوں کے ساتھ بالکل, اٹس اے ویری نارمل پریکٹس. اللہ کے نبی کے کندھوں پہ امام حسن حسین چڑھے ہیں, بچیاں چڑھی ہیں, آپ سجدے پرولونگ کر رہے ہیں, پیچھے ابو بکر عمر ہیں, لکان نمیہ ممادی لکان عمر بیٹھے ہیں. تو لیکن آپ ڈیلے کر رہے ہیں, اور ہم لوگ کہتے ہیں بچے آگے نہ کھڑا. اور بھائی بچوں کو سب سے آگے کھڑا کرو, میں سمجھتا ہوں بالکل امام کے پیچھے نہ کھڑا کرو, کیونکہ اگر وہ بھول جائے تو آپ لقمہ دے سکیں, لیکن پہلی صف پہ کھڑے ہوں, آپ کے ساتھ کھڑے ہوں, تاکہ وہ آگے فیوچر لیڈرز بنے. آپ ابھی نماز سے پیچھے, سب سے پیچھے کر رہے ہیں نا, یہ دین میں بھی پیچھے ہو جائیں گے, اور امت اس لیے پیچھے ہو گئی ہمارے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ بیلنس ہے جہاں پہ ہم کہتے ہیں نا کہ خشوع کی حالت یہ ہے کہ بچوں کو سب کو دفع کر دو. یعنی یہ جو ایک مینٹالٹی ہے نا کہ تراویح میں بچے کیوں آ رہے ہیں, نکالو ساروں کو باہر, یہ نماز میں بچے کیوں, نکالو ساروں کو باہر. یعنی اتنا آپ کا خشوع جو ہے وہ نبی کے خشوع سے زیادہ ہو گیا, جو کہ بچوں کے ساتھ بھی نماز پڑھ رہے ہیں, اپنے کندھوں پہ بٹھا کے بھی نماز پڑھ رہے ہیں, اور پھر جب رکوع میں جاتے نیچے اتار دیتے, سجدے میں جاتے نیچے اتارتے, اس کے بعد دوبارہ اٹھا لیتے. یہ نہیں کہ چھوڑ دیا کہ چلو اب اتار دیا, چپ کر کے بیٹھا تو ٹھیک ہے, سجدے سے واپس اٹھ رہے ہیں, دوبارہ کندھوں پہ بٹھا رہے ہیں. تو آپ سوچیں کہ ان سے زیادہ خشوع تو ہمارا نہیں ہے. ہمارا لیک آف انٹرسٹ ان قرآن جو ہے نا, اس کو ہم نے بچوں پہ تھوپ دیا کہ ہمیں تو قرآن پڑھا جا رہا, سمجھ نہیں آ رہی, آپ کیا کریں. یہ بچے جو ہے نا چونچا کریں, ان کو نکالو کہ ان سے ڈسٹریکشن. حالانکہ علی بن ابی طالب کے بارے میں بات آتی ہے کہ وہ گھر میں نماز پڑھے تھے اور گھر میں آگ لگ گئی. پیپل ور شاؤٹنگ کہ نکلیں نکلیں نکلیں. اس مجھے روایت کی حدیث ابھی ہیلتھ کا ایگزیکٹلی نہیں پتا, میں نے ایک جگہ پڑھی ہے, سنی ہے. تو جب انہوں نے سلام پھیرا تو انہوں نے کہا بھائی, میں نکلے بھاگتے, انہوں نے کہا تم مجھے بلایا کیوں نہیں. میں نے کہا آپ کو بلا رہے تھے, جی تھے, آپ نے سنا نہیں. کہتے ہیں کین یو لسن ٹو پیپل وین یو آر پریئنگ.